ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے، خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ خان صاحب 2 ہفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے اور ہماری ملاقات صرف 45 منٹ رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے 15-20 منٹ اپنی حالت بتائی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بیکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، ابھی ہماری 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی۔ لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں: عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور علی امین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں۔ آئینی ترامیم تو کیا، قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری، غیر آئینی ہے اٹسلف، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندے کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے، یہ پارلیمان کا استحقاق ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسیلف غیر آئینی ہے، طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے، یہ پھر حکومت کی ہے۔ یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا، وہ کون ہے اور اس سے متعلق؟ دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے مولانا کی رہائش گاہ پر اہم حکومتی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے۔ اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان طریقے صاحب کا کریں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئے گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے۔ ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے، اسی دوران ہم نے ملاقات کی، اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں۔ صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا۔ خان صاحب جو علی امین گنڈافور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈافور کو حاصل ہے۔
बैरिस्टर साहब ये सेनेटर्स का नाम तो बता दें। मैसेज दिया है तरमीम के हवाले से, ये बताइएगा क्या आप रहमान अगर हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं और इत्तेफाक करते हैं तो मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करेगी? देखिए, हम आपको मौलाना साहब के साथ हम अटैचे, हमारी तरफ से अभी तक ना हमने नहीं किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब इसको रहेंगे, और हम तो पहले से कहते चले आ रहे हैं कि इसमें जल्दी किस बात की है। अगर आपको नहीं चाहिए था और अभी आपने जो तरमीम लेके आया उसमें 65 ईयर्स का खत्म होना है, तो वो बात खत्म हो गई कि आप किसी पर्सन के लिए कर रहे थे, फिर किस बात की जल्दी है। इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मजायका नहीं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ रहेंगे। चौक और रावलपिंडी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में सिंगल कारकुन भी नहीं निकला आपका, क्या वजह? नहीं, हमारे कारकुन इंशाअल्लाह ताला आप पे लोग नहीं, वो हमारे कारकुन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी, देखिए बैरिस्टर साहब ने बहुत डिटेल में बात की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून साजी कर रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्या पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का लेजिस्लेशन हुआ है कि लोगों की ख़वातीन को, बच्चों को जिस तरह डरा धमका के बेइज्जत करके इस तरह कानून साजी होती है? हम किसी तौर पर इसकी, और ख़ासकर फिर जो ना अगवा बराए तावान और जिस तरह प्रोसेस की हम मुखालिफ है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और बाकी बैरिस्टर साहब ने कहा, लेकिन एक मैं उन लोगों को, अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने सोच दिया, इस वक्त तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, जो कहे 2 सेनेटर्स के बारे में हमें है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई पार्लियामेंटेरियन जो है ना पीटीआई का वो टूटेगा नहीं। अगर कोई जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ और इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा। लास्ट क्वेश्चन। जी आपकी मौलाना साहब से इस हवाले से मुलाकात होगी है, क्योंकि आपने अडियाला के बाहर बातचीत की थी, आपने कहा देखिए, जो हम अडियाला मुलाकात हो गए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी थी, हमने बात उधर ही करनी थी, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वो जिस तरीके से था वो लोड को ब्लॉक कर दिया गया था, जो कि ब्लॉक किया था। तो उसके बाद अब हम मौलाना साहब के साथ जाएंगे और